متحدہ قومی موومنٹ کیا نقطہ نظر رکھتی ہے؟ 20ویں آئینی ترمیم میں ان کا ایک اہم کردار تھا اور ان کے ایک اہم رہنما حیدر عباس رضوی ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں۔ حیدر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 20ویں آئینی ترمیم اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح یہ 28 ارکان جو ہیں یہ بحال ہو گئے، ان کی رکنیت ویسے ہی بحال ہوئی، اس پورے عمل میں متحدہ قومی موومنٹ نے کن نکات پر زیادہ مشاورت کی تھی؟ اس میں جو 20ویں ترمیم میں جو اہم نکات تھے، ایک تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ دوسرا جو تھا وہ عبوری وزیر اعظم کے حوالے سے بھی تھا جی، اور ہماری جو فوکس وہ تھا وہ دونوں الیکشن کمیشن بھی تھا، عبوری وزیر اعظم بھی تھا، اور اس میں ہمارا نقطہ یہ تھا کہ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا عبوری وزیر اعظم کے لیے، تو پھر جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تو پارلیمنٹ میں آلموسٹ جو ہے وہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہوں ان کا کنسنٹ لیا جانا ضروری ہے، اور اس میں جو اراکین کی تعداد تھی اس کمیٹی میں ہم نے اس کو بڑھانے کے لیے بات کی تھی، تقریباً تمام ہی پارٹیاں آن بورڈ آ سکے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو انڈورس کر دیا گیا اور اب وہ بہرحال کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ جی اچھا حیدر صاحب، مجموعی طور پر جس طرح اس میں آپ سب نے مفاہمت کی اور مشاورت کے ساتھ ہی اس کو منظور کیا، بحیثیت مجموعی اس وقت اے این پی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آپ کا سندھ میں جس طرح سے ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کے لیے بھی وہ اور مؤثر ہو سکتی ہے اس وقت ان سیاسی جماعتوں کا اتحاد؟ دیکھیے جو چل رہی ہیں اس میں تو اپیرنٹلی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کو مزید آگے جانا چاہیے، مگر آئندہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نئے خد و خال بھی کولیشن کے طے کریں۔ اچھا حیدر صاحب، یہ جو ضمنی الیکشنز ہوئے اس کے نتائج سے کیا آپ یہ واضح سمجھتے ہیں کہ انہی سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ انٹیکٹ ہے، برقرار ہے، اور اگلے الیکشنز میں انتخابات میں آپ سمیت یہ سیاسی جماعتیں یہ مینڈیٹ برقرار رکھ سکیں گی؟ بھائی جو ضمنی الیکشنز میں جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ نارملی وہ تو روایتی ہوتی ہے، مگر اگلے الیکشنز میں عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے موجودہ سیاسی جماعتوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ حیدر عباس رضوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔